والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمانے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات مکرم، یہ محفل رنگ رضا ہے، لیکن مجھے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے عنوان دیا گیا ہے. رات کافی بھیگ چکی ہے اور اتنی رات گزرنے کے بعد تقریر کرنے کا میرا اپنا معمول ہے نہیں. میں نے کہا تھا لوگ جاگ رہے ہیں، مجھے لے چلو، کچھ دیر گفتگو ہو جائے گی. خیر اب وقت تو کافی ہو چکا ہے، میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ابھی آپ لوگ جھوم رہے تھے اور خوب وجد کے عالم میں تھے. میری تقریر آپ کو جھمانے کے لیے نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے پوری تقریر میں آپ کو ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کا موقع نہ ملے، اور میرا وہ مقصد بھی نہیں ہے. میں جو تقریر کرتا ہوں میرا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے کہ جو لوگ جلسہ کرواتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لوگ سننے کے لیے آتے ہیں، اگر تھوڑی دیر جھوم کے چلے گئے اور جا کر کے سو گئے تو پھر جلسے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا. میرا اپنا ایک نظریہ یہ ہے کہ جو جس مقصد کے لیے جلسہ کروائے، اگر عقیدے کی پختگی کے لیے تو عقیدہ پختہ کر کے بندہ جائے، اور اگر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جلسہ ہو تو پھر بندہ اگر گنہگار آیا تھا تو نیک بن کر کے جائے، اور نیک آیا تھا تو اور زیادہ نیک بن کر کے جائے. آپ حضرات اگر تھک گئے ہیں اور تشریف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر آپ بیدار ہیں تو کچھ دیر آپ حضرات بڑی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے، میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ سنیں اور ان پر عمل کی کوشش کریں. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ جو جلسے ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ جلسے میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ پیسہ اگر کسی غریب کی شادی میں لگا دیا جائے تو اچھا ہوگا، یہی پیسہ اگر کسی غریب کے گھر میں راشن ڈلوا دیا جائے تو اچھا ہوگا، اسی پیسوں کے ذریعے کسی غریب کا علاج کروا دیا جائے تو اچھا ہوگا، کسی غریب بچے کی اسکول کی فیس جمع کرا دی جائے تو اچھا ہوگا. اے بنارس کے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ غریب کے گھر میں راشن ڈلوانا یہ بھی اچھی بات ہے، کسی غریب کا علاج کروانا یہ بھی اچھی بات ہے، غریب طالب علم کی اسکول کی فیس جمع کرا دینا
یہ بھی اچھی بات ہے، غریب کی شادی کروا دینا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جلسوں کے اندر پیسہ خرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ پیسہ برباد جاتا ہے، تو سنو میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا ذکر سورہ یوسف کے اندر فرمایا، اور سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد میں اخیر میں رب نے فرمایا کہ ان کے قصوں سے عقل والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے رب نے فرمایا جب ان واقعات کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو بندے کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ آپ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر کوئی پڑھ لے اور سن لے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اور وہ بندہ اگر گنہگار ہو تو نیک بن جاتا ہے۔ کیسے عورتوں کے فتنے سے بچا جاتا ہے، کیسے ظلم کرنے والوں کو معاف کیا جاتا ہے، کیسے حالات مشکل حالات میں اللہ پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھنے کے بعد میں جب بندے کو معلوم ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے آنکھیں کھل جاتی ہے۔ تو اے بنارس کے خوش عقیدہ مسلمانوں، مجھے بتاؤ آپ جلسہ کریں گے، جلسے میں اللہ والوں کی باتیں بیان کریں گے، کیا آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں گی؟ کیا آپ کے دل کے تالے نہیں کھلیں گے؟ کیا آپ کے لیے نیکی کے دروازے نہیں کھلیں گے؟ اگر آپ اب بھی نہیں سمجھے تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرو، میرے آقا کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے گفتگو کرتے تھے، کیسے سویا کرتے تھے، کیسے بات کیا کرتے تھے، کیسے گھر والوں کے ساتھ معاملات رکھتے تھے، کیسے صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان باتوں کو جب پڑھو گے، سنو گے تو تمہیں بہترین نمونہ ملے گا۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو جو نمونہ فرمایا ہے، یہ زندگی آپ کو کہاں پہ پتا چلے گی؟ کہاں پہ پتا چلے گی؟ ارے جلسوں میں آؤ گے تبھی تو نہ پتا چلے گا، جب علماء سے سنو گے تبھی تو پتا چلے گا، جب واقعات ان کے سنو گے تبھی تو پتا چلے گا، اور جب پتا چلے گا تب زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جلسے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے وہ ان جلسوں کے اندر بیان کیے جانے والے ان مقدس بزرگوں کے واقعات کو سننے کے فائدے کا انکار کر رہا ہے۔ حضرات مکرم، یہ خود ایک الگ ٹاپک ہے، میں خالی اشارتاً یہ چند باتیں آپ کو بتا دیا۔ ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا اللہ والوں کی محفلوں کے اندر بیٹھا کرو، اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت اگر اللہ کا ولی کسی دور کے اندر نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ امام ابو یوسف فرماتے ہیں اگر کسی زمانے کے اندر اللہ کا ولی نہ ملے تو اللہ والوں کی باتوں کو سننے سے بھی وہی فائدہ ملے گا جو ان کی بارگاہ میں جانے سے فائدہ ملا کرتا ہے۔ آپ جلسہ کرو گے، اللہ والوں کے ذکر کی محفل جب آپ سجاؤ گے اور سنو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بات آئی ہے، ایک بات اور بتا دیتا ہوں، آپ نے کربلا کا واقعہ سنا، محرم الحرام کے اندر، اس سال بھی سنا، پچھلے سال بھی سنا، اس سے پچھلے سال بھی سنا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ ہر سال کربلا کیوں سنتے ہو؟ ہر سال واقعات کربلا کیوں سنتے ہو؟ آپ کہو گے کربلا کا واقعہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، وہ تو پچھلے سال معلوم ہو گیا، اس سے پچھلے سال معلوم ہو گیا، کیوں ہر سال سنتے ہو؟ تو سنو، ہر سال واقعات کربلا ہم جو سنتے ہیں، سناتے ہیں، وہ اسی لیے تو سناتے ہیں تاکہ برکت بھی مل جائے اور ان کے واقعات کو سن کر کے ہمارے اندر صبر پیدا ہو، شکر پیدا ہو، شریعت پر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ امام حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑی، ہر سال سنیں گے تاکہ نمازی بن جائے۔ اہل بیت نے قیدی بننے کے بعد بھی بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کیا، ہر سال سنیں گے، پردہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر جب عصر کی نماز 9 محرم الحرام کو ادا کی اور 9 محرم کو عصر کی نماز کے بعد میں امام حسین اپنے خیمے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، آنکھ لگ گئی، تبھی حضرت سیدہ
زینب نے آ کر کے کہا بھائی جان یہ دیکھو کیسے باجوں کی آوازیں آ رہی ہے. حضرت امام حسین نے حضرت عباس علمبردار سے کہا اے میرے بھائی جا کر کے پوچھو یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں. حضرت عباس نے آ کر کے بتایا اے امام حسین یزیدیوں نے حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی عباس علمبردار سے کہا تھا اے میرے بھائی ان یزیدیوں سے جا کر کے کہہ دو میں حسین نمازوں سے پیار کرتا ہوں, عبادتوں سے پیار کرتا ہوں, تلاوتوں سے پیار کرتا ہوں, ایک رات کی اور مہلت دے دو, کل ہم تم سے جنگ کریں گے تاکہ آج کی رات میں دل کھول کر کے نمازیں پڑھ لوں, تلاوتیں کر لوں, اپنے مولا کی عبادت کر لوں. ہر سال کربلا سنتے ہیں اس لیے سنتے ہیں تاکہ کربلا والوں کی اس رات کے اندر عبادت کو سن کر کے ہمارے دل میں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے, نیکی کا سلیقہ پیدا ہو جائے. اب آپ اگر جلسہ نہیں کریں گے, کربلا نہیں سنیں گے, بزرگوں کے واقعات نہیں سنیں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا ہم نیک کیسے بنے, بزرگوں کی زندگی پر کیسے عمل کریں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا جلسہ کرنے کا کیا فائدہ ہے. آج جو مجھے عنوان دیا گیا میں اس عنوان کی طرف آتا ہوں. حضرات مکرم لوگ میرے پاس آتے ہیں, نوجوان بچے آتے ہیں اور نوجوان بچے آ کر کے مجھ سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں میں نیک بننا چاہتا ہوں, نیک بننے کا طریقہ کیا ہے, میں نیک بننے کی کوشش کرتا ہوں, نیک نہیں بن پاتا, نیک بننے کا راستہ کیا ہے. یہ نوجوانوں کا ایک ایسا چبھتا ہوا سوال تھا. میں نے اس سوال کے اوپر بہت غور کیا اور بہت غور کرنے کے بعد میں جو چیز مجھے سمجھ میں آئی وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ اسے سنیں, اس پر عمل کر لیں, اور عمل کر لیا انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا. حضرات مکرم لوگ کیا سوال کرتے معلوم ہے, لوگ یہ سوال کرتے نیک بننے کا طریقہ ہے. میں نیک بننے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو بتا کرنے والے نوجوان ہیں, اور آج اسلام مخالف طاقتوں کا سب سے بڑا ٹارگیٹ بھی نوجوان ہے. آج مسلمان نوجوانوں کو اور مسلمان نوجوان لڑکیوں کو غیر ٹارگیٹ کر کے انہیں گمراہیت کی طرف ڈھکیلنے کے لیے پوری کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جوانی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے جو ارشاد فرمایا تھا, بندہ میدان قیامت میں جب پہنچے گا اور اس وقت تک قیامت کے میں اپنے قدموں کو نہیں ہٹا پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى, اے نوجوان تو یہ بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا تھا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے انسان کی زندگی کے اندر جوانی کا دور بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہے. اسی لیے استعمار نے ایک نعرہ لگایا تھا مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے 1000 تحفوں کی ضرورت نہیں ہے, 1000 تحفوں سے زیادہ مسلمان کو برباد کرنے کے لیے ایک عورت اور شراب کا ایک پیالہ کافی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی اور مسلمانوں کو عیاشی اور فحاشی میں لگا دیا. آپ مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں اگر آگ لگ جائے آپ کیا کریں گے؟ اگر آگ لگ جائے افراتفری مچ جائے گی, لوگ جان بچانے کی کوشش کریں گے. اگر سیلاب آ جائے لوگ کیا کریں گے؟ افراتفری مچ جائے گی, لوگ جان بچائیں گے, مال بچائیں گے, اپنے بچوں کو بچائیں گے. میں آخر سوچتا ہوں آگ لگ جائے لوگ ہنگامہ مچا دیتے ہیں, سیلاب آ جائے لوگ ہنگامہ مچا دیتے ہیں, جان بچاؤ, مال بچاؤ, اولاد بچاؤ. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا, ایک سیلاب آیا ہوا ہے, ایک آگ لگی ہوئی ہے, کوئی حرکت نہیں ہے, کوئی ہنگامہ نہیں ہے, کوئی حرکت نہیں ہے, کوئی ہنگامہ نہیں ہے. آپ کہیں گے کون سا سیلاب آیا ہے, کون سی آگ لگی ہے؟ تو سنو عیاشی اور فحاشی کا سیلاب آیا ہوا ہے, عیاشی اور فحاشی کی آگ لگی ہوئی ہے. یہ آگ کہاں سے لگی ہے؟ انٹرنیٹ سے لگی ہے, فیس بک سے لگی ہے, انسٹاگرام سے لگی ہے, یوٹیوب سے لگی ہے, ٹویٹر سے لگی ہے, اور گندی ویب سائٹوں سے یہ آگ لگی ہے. یہ آگ پبلک پارکوں سے لگی ہے, کالج سے لگی ہے. یہ آگ کہاں سے لگی ہے؟ یہ آگ مخلوط تعلیم کے ذریعے یہ آگ لگائی گئی ہے. یہ آگ لگی ہے, نوجوانوں کا ایمان جل رہا ہے, ان کی جوانیاں جل رہی ہے, ان کی زندگی کی نیکیاں اس آگ کے اندر جل کر کے برباد ہو رہی ہے. لیکن کوئی حرکت نہیں, کوئی بھی بندہ اس سلسلے کے اندر کوشش کرتا ہوا نظر نہیں آتا. حضرات مکرم یہ آگ معلوم ہے کیسے لگائی گئی ہے؟ یہ آگ کیسے لگائی گئی ہے؟ بڑی پلاننگ کے ساتھ میں یہ آگ لگائی گئی ہے, اور اس حوالے سے میں روایتیں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں.
ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد کیا گیا 1857 کے اندر، اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو کامیابی نہیں ملی. جنگ جب ختم ہو گئی تو پھر انگریزوں نے ولیم رائے نامی ایک انگریز کو یہ رپورٹ دینے کے لیے کہا تھا، تم سروے کر کے بتاؤ ہندوستان میں مسلمانوں کو دبانے کا طریقہ کیا ہے. تو ولیم رائے نے ہندوستان کا سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد میں یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے اور 1857 جیسی کوئی جنگ آزادی کی آواز نہ اٹھے، اگر اس کے لیے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے علماء حق کو دبا دیا جائے. اگر علماء کو دبا دیا جائے گا اس کے بعد میں کوئی آواز اٹھانے والا نہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا دلی کے چاندنی چوک سے لے کر جہاں تک نظر جاتی تھی ہر درخت کے اوپر کسی عالم ربانی کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آتی تھی. علماء کو سلا دو تاکہ نوجوانوں کو جگانے والا کوئی باقی نہ رہ جائے. علماء جاگیں گے، نوجوانوں کو جگائیں گے اور ہماری پلاننگ ناکام ہو جائے گی. حضرات مکرم، یہ باضابطہ طور پر پلاننگ کی گئی تھی اور آج معلوم ہے اس پلاننگ کے اندر کیا کیا رکھا گیا. گانے کو عام کیا جائے، شراب کو عام کیا جائے، عورت کو عام کیا جائے، بد نظری کو عام کیا جائے، کیونکہ جوانی کا زمانہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، جو کچھ بھی اسلام کے اندر روشنی نظر آتی ہے وہ جوانوں کی جوانی کا صدقہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے تو بستر پر ایک جوان کو لٹایا تھا، اس کا نام حضرت مولا علی تھا. جب بدر کی جنگ ہوئی، ابو جہل جیسے بدبخت کو قتل کیا تھا تو 13 اور 14 سال کے حضرت معاذ اور معوذ ہی نے ابو جہل جیسے بدبخت کو قتل کیا تھا. جب چین کو فتح کیا تو چین کو فتح کرنے والے قتیبہ بن مسلم 30 سال کے جوان تھے. جب اسپین کو فتح کیا گیا تو اسپین کو فتح کرنے والے 20 سال کے نوجوان طارق بن زیاد تھے. ہندوستان کو فتح کرنے والے 17 سال کے نوجوان محمد بن قاسم تھے. بدر کے میدان کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب جنگ کے اندر شرکت کی تو ان کی داڑھی کا ایک بھی بال نہیں نکلا تھا. اسی طرح امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ جب مسجد نبی میں پڑھانے کے لیے بیٹھے ہیں ان کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی. امام بخاری نے اپنی جوانی لگائی، بخاری مل گئی. امام مسلم نے اپنی جوانی کو لگایا، مسلم شریف مل گئی. امام ترمذی نے اپنی جوانی کو لگایا، ہمیں ترمذی شریف مل گئی. غوث اعظم نے اپنی جوانی کو لگایا، پوری دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا. میں کیا کیا بتاؤں، آج دنیا میں جو بھی انقلاب نظر آتا ہے، اسلام کی روشنی نظر آتی ہے، وہ ہمارے بزرگوں کی جوانی کا صدقہ ہے. آج یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں جوانوں کو سلا دو، جوانوں کی جوانی کو برباد کر دو. جب جوان بگڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کے بعد میں قوم مسلم کو تباہ کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. کیا عام کیا؟ گانا عام کیا، شراب عام کی، عورت عام کی، بد نظری عام کی. گانا معلوم ہے کتنا عام کیا؟ میں تو سوچتا ہوں تو میرا تو کلیجہ کانپ جاتا ہے. کیا کیا نہیں کیا گیا. گھر میں جاؤ گانا، اگر موبائل کے اندر گھنٹی بولے اس کے اندر گانے کی آواز آتی ہے. روڈ پہ نکل جاؤ گانے کی آواز، فلائٹ کے اندر داخل ہو جاؤ گانے کی آواز، رکشہ چل رہا ہے اس کے اندر گانے کی آواز، بس میں داخل ہو جاؤ بس میں گانے کی آواز، کہیں پر بھی چلے جاؤ. یہاں تک کہ ایک بار ایک جنازے میں جانے کا موقع ملا، جب جنازے کی نماز ہو رہی تھی ایک بندے کی رنگ ٹونگ بول اٹھی اور گانا گونجنے لگا. اب وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوا. موت کے ماحول کے اندر لوگوں پر ایک